السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ اس طرف سے آئے تھے اور آپ نے 3 دن قباء میں قیام فرمایا، اور ان 3 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی شکل بنائی، مسجد کا ڈھانچہ بنایا، اور اس وقت اس کی جو گنجائش ہے، مسجد کی جو کیپیسٹی تھی وہ 50 سے 70 افراد کی تھی۔ 50 سے 70 بندے اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور پھر یہ مسجد مختلف زمانوں میں بڑی ہوتی رہی، اس کی جو ہے نا وہ ایکسپینشن ہوتی رہی، اور اس وقت یہ جو مسجد ہے الحمدللہ، تو وہ جو 50 اور 70 افراد کی گنجائش اس کے اندر تھی، اس وقت 20 سے 25 ہزار لوگ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جو ابھی کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے، یعنی ہال کے اندر جو شامل کر کے اور باہر جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ ساری ملا کے 20 سے 25 ہزار افراد اس کے اندر ابھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا آغاز فرمایا۔ تو دیکھیں آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 دن اب قباء میں ٹھہرے ہیں اور آپ نے وہاں مسجد بنا دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ یہاں مسجد بنانے کی فکر کی ہے، اور یہاں مسجد بنائی ہے، مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی ہے۔ تو ایز سون ایز پاسبل آپ نے یہاں مسجد بنائی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے تو مسجد اس کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جو مہاجرین آ رہے تھے تو ان کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا، ان کے کپڑے کا یہ بندوبست کرنے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 دن قباء میں ٹھہرے ہیں تو مسجد بنا دی، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہاں مسجد بنا دی۔ تو اس میں میسج یہ ہے کہ مسلمان بھوک برداشت کر سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، بغیر مکان کے گزارا کر سکتا ہے، بغیر کھانے کے گزارا کر سکتا ہے، لیکن مسجد کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو مسجد پوری سوسائٹی کی روح ہے، پوری کمیونٹی کی روح ہے۔ تو الحمدللہ جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، تو آج اس کی کیپیسٹی مختلف زمانوں سے گزرتے 20 سے 25 ہزار افراد کی ہے، ایک وقت میں جو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد قباء میں ونس ان اے ویک تشریف لے جاتے تھے، کبھی آپ سواری پہ جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے، اور آلموسٹ آپ ایوری سیچرڈے کو وہاں جاتے تھے۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو آدمی تیاری کر کے جائے، گھر سے وضو کر کے، اور مسجد قباء میں جا کے کوئی بھی نماز پڑھے، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، تو کوئی بھی نماز ادا کرے، اللہ کریم اس کو عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مسجد قباء میں کوئی بھی جا کے نماز ادا کرنا عمرے کے برابر ثواب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتہ وار وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے یہ جو لوگ یہاں آئیں تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں اور اس برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔